سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد انسان کی اس مختصر زندگی میں جو کوشش ہونی چاہیے، جو کہ ہم بہت کم کرتے ہیں، کہ اللہ کے دین پہ چلیں، دونوں جہانوں کی بھلائی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اسی ایک چیز پر ہے کہ بندہ دین پہ چلنا شروع ہو جائے۔ دین سے مراد وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات وہ ذریعے نبی آخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچائے، وہ احکامات ادا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں اور طریقے میں۔ احکامات ماننا ہی نہیں بلکہ ماننے کے ساتھ یہ ہے کہ وہ عملاً بھی ہوں، نبی پاک کے طریقے پر ہوں۔ جیسے نماز کا حکم ہے نماز پڑھو، تو ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں اپنے طریقے سے، پڑھ تو نماز رہے ہیں لیکن نماز ہوگی نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہوگا، طرز نبی کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی الحمدللہ تو اللہ کہتا ہے کہ بس میں راضی ہوں، تیرا دین مکمل ہے، صحیح ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز ایسی پڑھی، لگے ہاں تیری نماز صحیح ہے۔ کوئی بھی حکام دین کا ہم کر رہے ہیں، جس قسم کے اللہ نے حکم دیے ہمیں، گھر کے، باہر کے، اندر کے، بیوی کے ساتھ معاملات ہیں ہمارے، بیوی کے ماں خاوند کے ساتھ معاملات ہیں، اب اپنے طریقے سے معاملات ہم نے کیے ہوئے ہیں، اپنے انداز سے ہمارا ترازو ہے کہ اس لیے ہم کہیں کہ میرا خاوند اچھا ہے، یا اس لیے کہیں کہ میری بیوی اچھی ہے، اور ہم گھر چلانا چاہتے ہیں، گھر نہیں چلے گا۔ چل جائے گا، چلتا تو سب چیز یہ ہے، کوئی رکنے والی چیز تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ چلے گا ایسے کہ پھر رو رو کے زندگی انسان کی گزرتی ہے۔ پھر اسی کو اگر ہم اللہ نے حکم دیا ہے بیوی کو اپنے شوہر کے لیے کہ تم یہ کام کرنا ہے، اور شوہر کو حکم دیا بیوی کے لیے کہ تم یہ کام کر رہے ہے نا۔ اب ہم نے زندگی کو اختیار کیا، گئے شادی کی، نکاح کیا، بیوی آ گئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ بیوی کے لیے اب اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں 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 جو حقوق دیے، اب دیکھنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق کیسے فرمایا اور کس طرح ادا کیے، ہم نے اگر اس طریقے سے حق ادا کر دیا وہ الحمدللہ پھر دین بن گیا، دین بن گیا، بیوی بھی رہی دین بھی بن گیا، بچے بھی ہوئے دین بھی بن گیا۔ اس میں جو لایا
خواہشات آئیں، اپنا طریقہ ہے، اپنے معاملات ہے، فساد، لڑائی جھگڑے، طلاق، محبت، فلاں فلاں فلاں. پتہ ہی چلتا ہے کہ دین صرف دین اللہ کے حکام کو ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ ماننے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننے کا نام ہے. صحیح؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم چلیں گے اور سب چیزیں، اس حکم ہے نماز پڑھو، نماز کو پڑھنا ہے، روزہ رکھو، سب چیزیں، تو ایک کامیاب مسلمان وہ ہے کہ جو اس طریقے سے سارے احکامات خداوندی کو، فرائض کو ادا کرتا ہوا اللہ کے حضور پہنچ جائے، کلمہ پڑھتا ہوا، سانس بند ہو جائے، لوگ نلاز دیں، کفن ڈال کے قبر میں ڈال دیں، وہ کامیاب ہو گیا. اس پہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے، اس چیز کو ہم نے حاصل کرنا. یہ کیسے ہو؟ ہم ایسے نمازی کیسے بنے؟ ایسے اچھے گھر والے کیسے بنے؟ اچھی بیوی ہم کیسے بنے؟ دین ہے نا سارا. یہ کیسے ہو جائے کہ ہم جناب اچھے خامد بن کے وہ زندگی ہم گزار رہے ہیں اور اللہ کے نبی پاک کے طریقے پر؟ ہم کیسے ہو جائیں کاروبار کر رہے ہیں تو نبی کے طریقے پر کاروبار کریں؟ خوف پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اسی ہم نے کرنا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے بتائے ہیں، جیسے یہ کہ پند وائز ہو رہے ہیں اور جناب اللہ تفسیریں سنائی جا رہی ہیں، حدیثیں بتائی جا رہی ہیں. سب مشن یہی ہے نا، تبلیغ کی جا رہی ہے، ماشاءاللہ دعوت دی جا رہی ہے. کیا کہ ہم نمازی بن جائیں، ہے نا، ہم نمازی بن جائیں. یہ تو زور لگتا ہے بھائی ہم گناہ سے بچنا سیکھ جائیں، دنیا کے حقوق دینا سیکھ جائیں. باتیں سمجھنی میری؟ تو سارے بڑے بڑے طریقے ہیں. آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ 1 سیکنڈ میں سب کچھ بن سکتا ہے. کس سے منہ گیا؟ سبحان اللہ، عجیب طریقہ ہے. وہ اس طریقے کو اختیار کرتا نہیں آدمی. بہترین نمازی، بہترین حق دینے والا، بہترین مشورہ عبادت گزار، اور اس پر محنت کرنے والا کہ میں یہ بنوں، میں بھی شاید میں بنوں، یعنی وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کی منزل مل جاتی ہے. وہ کہ عجیب راستہ اللہ نے دیا. بتا دوں آپ کو، کریں گے عمل؟ پکی بات. کیوں جی صاحب اشتوں شروع، ورنہ یاد رکھیں بہت لمبا راستہ ہے کہ نمازی میں تو نمازی بن نہیں سکتا. بڑا زور لگے نمازی بن جاؤں، کبھی یہ نماز چھوٹ گئی، کبھی وہ چھوٹ گئی، کبھی نماز مسجد سے پڑھ لی، کبھی ادھر سے نہیں پڑھی، تبلیغ میں بیٹھے، ادھر گئے ادھر گئے، ہزاروں کے دھندے کر کے دیکھتے آدمی مشکل سے جا کے نمازی بنتا ہے. ہوتا نہیں ایسا؟ اور یہ تو پھر بہت ہی مشکل بات ہے کہ آدمی چلو امامہ پہن لیں گے اور داڑھی پوری رکھ لے آج کے زمانے میں. کیوں بھائی؟ نہیں، آپ ان کو پہننے، اب آپ کو پتہ نہیں جس وقت شو تھا آپ کا پہننے کا کیا ہو رہا تھا، پسینہ آتا نہیں آتا؟ نہیں جی، داڑھی تو میں اتنی رکھ سکتا ہوں جناب، فلاں فلاں بہانے مارتے تھے. میں جانتا ہوں سارے ہر طریقے سے تعلق ہے. گلیوں میں بھی بڑھنا، گلیوں میں ملاقات کرتا ہوں لوگوں سے، کونوں میں ملاقات کرتا تھا، باتیں ہے نہیں ایسا. بکواس کرنے کی زبان ایک دم ہم کھول لیتے ہیں، نہیں جی یہ تو بڑا مشکل ہے جی، یہ کیا اور فلاں، اس قسم کی باتیں کرنے تو کوستے تو بہت آتا ہے. ہم نہیں صحیح ہو سکتے، یہ تو فلاں ہو سکتا ہے، تو یہ ہے فلاں. انسان کے بچے بنو، صحیح راستے پہ محنت کرو، صحیح راستے میں محنت کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اللہ نے کوئی ٹھاپے نہیں مارے کسی پہ کہ یہی ہوگا. کام کرنا نہیں، محنت کرنی نہیں، کرنے سارے گناہ، بکواس کرتے رہو. ایسے نہیں. کوشش کی بھی ہم نے بہت، کہ ہم یہ ہو جائے، ہم فلاں ہو جائے. بعض دفعہ روزے شوق ہوا، روزہ رکھنے کی کوشش کی، وہ کبھی پھر چھوٹ جاتا تھا، پھر مشکل لگنے لگتا تھا، بڑے کانٹے پاٹے مارتے تھے. لیکن اندر شوق تو تھا بھائی، اللہ والے ایسے کرتے ہیں، ہم بھی کریں، فلاں کریں، لیکن بات بن نہیں رہی تھی. طریقہ میں بتاتا ہوں. اب میں کیا بتاتا ہوں، قرآن بتا رہا ہے. قرآن کیا بتاتا ہے، حدیثیں بتاتے ہیں. دیکھیں ہم اس پہ نہ آج سنتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ تو کوسلے مارتے ہیں. اس طریقے بھی ہزاروں مین میں کہتے ہیں ڈیفیکٹس تلاش کرتے ہیں. اس میں سننے بھی طریقہ جس نے آج عمل کر لیا انشاءاللہ ابھی ٹھپا اللہ کا لگ جائے گا. مشکل نہیں، وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہوئی چیز.
حدیث کا مضمون ہے جس کو میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں. جو چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت ہو جائے، نمازی بن جاؤں، اللہ کی محبت کی مطلب ہے نا، پکچ کا اچھا مسلمان بن جاؤں، بے ایمانی نہ کروں، سب نہ کروں، تو اس کو ایک کام کر لے. اللہ کی مطلب وہ کیا کام کرے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو. اللہ کی قسم، اگر اس طرح کسی سے محبت کر لینا کہ یار اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اسی سے محبت کرتا ہوں. سیکنڈ نہیں لگتا، اللہ کہتا ہے جب تجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. صحیح کر، میں تجھے نمازی بناتا ہوں. ایسا نمازی بنا دے گا، تہجد گزار بنا دے گا، برائیوں سے بچا دے گا، ہر چیز سے نکال دے گا. کتنا زبردست اللہ نے طریقہ بتایا. اللہ کی قسم کھا کرتا ہوں میں نمازی بنا صرف اس وجہ سے کہ میں نے حضرت صاحب سے محبت شروع کی. کیوں کہ پتا تھا یہ راستہ ہے. جب مجھے حضرت سے کمال کے دیکھے ایسے شخص سے محبت جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، اللہ کی مدد بھی ساتھ چلتی ہے. اس سے وہی کرے گا محبت، وہی محبت کرے گا کہ جو تلاش کر رہا ہے اللہ کو اور نمازی بننا چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، گندی چیزوں سے چھوڑنا چاہتا ہے، اس کے دل میں یہ ہے. کرتے کرتے وہ اس ٹاپک اس منزل تک پہنچ گیا کہ وہ شخص اس کو نظر آ گیا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. گاڑی میں نظر آ گیا، جہاز میں نظر آ گیا، پانی کی جہاز میں نظر آ گیا، کسی مسجد میں نظر آ گیا. اب یہ پتہ نہیں ہمیں کہاں نظر آئے گا. ریگستان میں نظر آ گیا، مدینے میں نظر آ گیا، مکے میں نظر کچھ پتہ نہیں. لیکن وہ نظر جب بندہ آ گیا اس کو تو ہوتا ہے کیا ہے، سبحان اللہ. اس کی نشانی بتاتا ہوں کیا ہم سمجھ جائیں کہ یہ اللہ والا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اس کی نشانی کیا ہے؟ واحد اس کی نشانی یہ ہوگی، دنیا لاکھوں لوگ ہیں نہیں، اس کی واحد نشانی یہ کہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ جب آپ اس آدمی کے سامنے جائیں گے، اس بندے کے پاس بیٹھیں گے، اٹھیں گے تو ایک دم آپ کو محبت ہو جائے گی اس سے. آپ دیکھ بھی نہیں رہے ہوں گے. بعض دفعہ خواتین تو نہیں دیکھتی نا بیچارے، وہ تو آوازیں سنتی ہیں والوں کی باتیں، شکلیں کہاں دیکھ سکتے. آوازوں سے ان کو محبت ہو جائے گی، باتوں سے محبت ہو جائے گی، ان کی چیزوں سے محبت ہو جائے گی. محبت میں عشق نہیں، اس عشق سے حدیں بڑھ جاتی ہیں انسان کی. کیوں کہ اس کی اللہ اس کی نیت کو جانتا تھا کہ یہ شخص جو ہے نا، اس نے صحیح ہونا ہے، اور صحیح ہونے کا شارٹ کٹ راستہ میں اس کو دیتا ہوں. یہ اس کا عاشق ہونا نہیں، اس کا کام ہونا نہیں. سبحان اللہ. حقیقت بتا، اتنا زبردست راستہ اللہ پاک نے دیا ہے. سبحان اللہ. کسی آدمی کو تلاش ہو، اور جب تلاش کرتے کرتے کہ ایسا آدمی مل جائے کہ پہلی نظر میں آپ گرویدہ ہو جائیں، اس کے دل کرنے لگے یار بڑا لطف، تعریفیں شروع ہو جائیں. پھر پہلے محبت کی، پھر آستہ آستہ محبت بڑھتی ہے آدمی کی نا، یہ نہیں 1 جمپ 2 جمپ بڑھتے بڑھتے بڑھتی اتنی محبت ہو جائے آدمی کی کہ بس وہ ویسے ہی ہو جائے جیسے وہ ہے. سب سے زبردست طریقہ ہے انسان کو اللہ کے دین پہ چلنے کا. مکمل کیسا دین؟ جیسے میں نے آپ کو تشریح کی کہ احکامات رب کے ہوں گے اور نقل نبی پاک قسم کی ہوں. ایسے گروپ کے اندر ایسے اللہ کے ولی کے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی رنگ میں نظر آئیں گے آپ کو. ماں رنگ ہی نظر آئے گا، سنت کے خلاف رنگ ہی نہیں ہوگا، شریعت کے خلاف رنگ نہیں ہوگا. ان کا رنگ ہی وہی چڑھے گا اللہ کے فضل سے کہ جو رنگ ہے اللہ کو مقبول ہے اور پسند ہے. میرے بھائیو، یہ رونا تو بہت غلط ہے جی. ہمارا گھر نہیں چل رہا، ہمارا فلاں نہیں ہو رہا، ہمارا یہ نہیں ہو رہا، ہمارا تو جناب اللہ دین ہمارا آئی نہیں رہا، میرا بچہ دین پہ نہیں ہے، فلاں پہ دین. اس لیے کہ ہم نے خود اپنے آپ سے ہی بغاوت کی ہے. کیسی بغاوت کی ہے کہ جن کو اللہ محبوب کرتا ہے ان کے نزدیک بھی نہیں جاتے، ان کے قریب بھی نہیں جاتے. محبت تو بہت دور کی بات ہے. ہم ان سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے، ان سے سلام کرنا ہی نہیں پسند کرتے. ہزار رستے دور رہنا چاہتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جانا یار، یہ ہم نے یہ کام کر دیں گے، یہ نہ جانا یار فلاں فلاں ہو جائے گا، یہ کرتا تو یار یہ تو پکا نمازی بنا دے گا، یا تو یار تو یہ تو فلاں کر دے گا. اپنی اولادوں کو روکتے ہیں، عاملوں کے پاس بھیجیں گے.
عملیات کرائیں گے، جی ہمارا یہ کام کر دیں، جناب یہ ہمارا کام کر دیں. سیدھا ایک بات ہے، جس سے اللہ پیار کرتے اس سے محبت شروع کرو. جب تم شروع کرو گے تو تمہارے بچے ڈیفینیٹلی اس سے محبت کریں گے. یہ ایسی محبت ہے، یہ جو ہے یہ راستہ پورا دین بن رہا ہے نا آپ کا، الحمدللہ پکا دین بن رہا ہے، تہجد گزار بن رہے ہیں، صدقے دینے والے بن رہے ہیں، پیسے خرچ کرنے والے ہیں. ساری وہ صفات الحمدللہ جو دین کے اندر انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے، سب صفات ہوتی انسان ایسا رنگ انسان پہ چڑھ جاتا ہے. اب میں کیا آپ کو اس کی مثالیں دوں کہ آج ہم دوزخ کو قبول کر رہے ہیں، گندی باتوں کو قبول کر مر جائیں گے، ٹھیک ہے جہنم میں جائیں کچھ ہی ہو جائے، لیکن اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ کسی اس شخص سے محبت کر لیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اس کی نشانی میں نے اب کہوں گے جہاں تو ملتا نہیں، ہو سکتا نہیں. اللہ نے حکم کیا نماز پڑھو، حکم ہے نا، حکم دیا کہ مسجد میں پڑھو. یہاں کتنی مسجدیں تھی جب آئے یہاں ہمارے بزرگ حضرات یہاں پہ آئے، یہ مسجد ساتھ لے کر آئے تھے، یہ کارپیٹ ساتھ لے کے آئے تھے، یہ مدارس ساتھ لے کے آئے تھے، یہ علماء کرام ساتھ لے کے آئے تھے. وہ تو بیچارے ایک بستر لے کے آئے تھے، کسی مل میں آ کے کام شروع کر دیا اس لحاظ سے تو 4 پیسے کما کے اپنے بچوں کو پالیں گے. ان کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ ہمارے بچے بھی یہاں آ جائیں گے، یہاں مدرسے قائم ہو جائیں گے، یہاں حافظ ہو جائیں گے، یا تراویح پڑھیں گے. ان کو تو خیال نہیں تھا کہ نماز کے لیے کچھ سجدے کی جگہ بھی ملے گی یا نہیں ملے گی. ایک کمرے 5 آدمی سوتا تھا، اور سوتے سے تھے کہ اس کی رات کی ڈیوٹی ہے تو وہی بیڈ ہے، ایک وہ دین کی ڈیوٹی والا اس پہ سو جو رات پر ہے وہ اسی بستر پہ آ کے سوتا تھا. میں سنا ہے لوگوں سے یہ بات. وہاں برف پڑی ہوتی تھی بیچارے، گیا تو بستر خالی ہو گیا، وہ وہاں سے اس پہ سو گیا. وہ ایسی آپ کی دکانیں چلتی تھیں، حلال گوشت لے لو، حلال چوزے لے لو، فلاں لے لو، بٹیرے کھا لو، ایسے ہی ہوتا تھا. ہم لوگوں سے بیچارے پتہ ہی نہیں. لیکن کیونکہ ایک مومن آ رہا تھا جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اور اللہ کا حکم تھا کہ دنیا تیری ہے، زمین تیری ہے، تو نکل آیا کمانے کے لیے جس طرح بھی. تو کوئی فکر نہ کر، حکم تو وہی رہے گا جو میرا حکم ہے، حکم وہی رہے گا. تو جا جہاں کمانا چاہتا ہے. یہ تو عارضی کمائی کما رہا ہے تو اپنے جسم کے لیے کر رہا ہے، لیکن روحانی غذا کا انتظام میں تیرا کر دوں گا. یہ نا انتظام دیکھنا کتنی بڑی ذکر ہے. مسجد جاتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، جس شہر میں جاتے ہیں ایک سے ایک بلند مسجد نظر آتی ہے، الحمدللہ ایک سے ایک بڑی مسجد نظر آ رہی ہے کہ یار سبحان اللہ یہ کس نے بنا دی. اور مسجد کی نظر نہیں آ رہی، الحمدللہ 2 گھنٹے ذکر کراتے ہیں اللہ بندوں کو. یہ کوئی آسان بات ہے. آپ سے کوئی کہتا ہے نا بھائی چلو یار وہاں سے جا کے فلاں لے آؤ، وہاں اسی جگہ میں خود چھوڑو یار یہیں سے لے لیتے. کیسا عشق دیتا ہے اللہ پاک اپنے نام کا. اعلان ہوتا نہیں، بندے پہنچے نہیں ہوتے. کیسی جماعت ہوگی آخر تم جو اٹھے گی. میں تو سوچتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ سے فضل کا شیر اللہ کی مجھے مقولہ یاد آ. دوستوں ایک بات کرتا ہوں، فضل قریشی کی بات کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ، قطب الاقطاب سے سلسلہ چل رہا ہے. کیا مقام ہوگا جس کی خواہش وقت کا غوث قیوم، اس کی خواہش یہ ہو کہ دعا کرو. میرے حضرت آتے تھے فقیر دعا کرو، سارے جتنے بھی جتنے ہم لوگ ہیں سب فضل کے جھنڈے کے تلے ہوا حشر کے اندر. جب اتنا بڑا انسان ایسی دعا کرتا ہوں مجھے بتایا حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ کا مقام کتنا بڑا ہو. وہ کیا دعا کر رہے ہیں، الحمدللہ چٹائی میں بیٹھا ایک غریب فقیر انسان دعا کر رہے ہیں کہ فقیروں حرص کرنا بری چیز نہیں. دیکھو فقیر کی کہا حرص سمجھتے نہیں، جو نہیں سمجھا ہاتھ کھڑا کرو تاکہ سب سمجھ گئے. ہرس کہتے ہیں گریڈی ہوتا اور آ جائے اور آ جائے اور پیسہ اور آ جائے، اس کو کہتے ہیں ہرس کرنا، گریڈی. ٹھیک ہے نا. فقیر کہہ رہے ہیں بھائی ہرس بری چیز تو نہیں. میں بھی حدیث کہتے ہیں ہرس کرنے والا، میں بھی ہرس کرتا ہوں، انتہا درجے کا ہرس کرتا ہوں. حدیث میں میرا کام نہ سجا. حضرت آپ کس چیز پہ ہرس رکھتے ہیں؟ کہتا ہے بابو میرا اتنا ہرس ہے، اتنا تصور نہیں کرتا. میرا ہرس یہ ہے کہ سبحان اللہ میری جماعت ہو اور میں ذکر کرتا رہوں. یہ جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں تھے، جھوٹ بولا. اور جب یہ باتیں رات دن وہاں ذکر ہوتا تھا. جب ہم جیسے ناکارہ آدمی اس کے نام لینے والے ان کے جوتے کے صدقے ہم اتنا ذکر کر رہے ہیں تو خود کتنا ذکر کرتے ہوں گے. اب
یہ آپ کو تو پتہ نہیں چل رہا نا بچہ، کوئی آسان بات تو نہیں کہ صرف ذکر کے نام پہ آدمی سفر کر جائے. اگر میں آپ کو کہوں کہ تیار ہو جائے بھائی کل ہماری سواری جائے گی آئرلینڈ، سب تیار ہو جائے. رکے گا کوئی؟ جو تیار ہوگا ہاتھ کھڑا کرے. دیکھا یہ جماعت ہے، یہ ہے فضل الکشی جماعت. ماشاءاللہ پر سبحان اللہ، کتنا بڑا صدقہ لگا. یہ ٹینے بیٹھے چھوٹے سے پتہ نہیں بھی ہاتھ کھڑا کر دیتے، چل نہیں ہے. باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹے چلنا ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں کیا نہیں. بس کیوں حریص ہو گئے؟ یہ حریص کیوں ہو گئے کہ ہمارے باپ دادا جو تھے ہمارے فضل الکشی وہ خود حریص تھے. تو یہ صحیح صدق نشانی ہے کہ ہمارا کام بالکل صحیح اپنے اسلاف کے مطابق چل رہا ہے. تبھی تو آپ میں یہ فیض آیا. سب سے بڑی نشانی جو ان کو شوق اور ذوق تھا وہی ہمارے میں آ گیا اللہ کے فضل سے. آپ کا دل یہ کرتا ہے وہ ہنسا اعلان کریں تو ہم چلیں یار. اتوار آتے جو اب بیٹھ سکتے ہیں گھر اتوار پہ، دل نہیں لگے گا. آپ دل کرے گا چلیں یار کہیں ہو ہی آتے. دیکھیں میسج آیا نہیں آیا، میسج آیا نہیں آیا، ہوتا ہی نہیں ہوتا. جو یہ سوچتے ہیں سمجھو محبت پہنچ یہ حریص ہو گیا. جس کا دل چھوٹا ہے نا وہ پھنس گیا، آج پھر جانا پڑے گا. تو دعا کر اللہ سے کہ بھائی میں صحیح نہیں ہوں ابھی تک. کوئی ہے صاحب میں کہ یار وہ میسج تو نہیں آ گیا کہیں، پھر مارے گا یار. تو سوچتا بیوی کے ساتھ شاپنگ کریں گے، نے پھر میسج بھیج دیا نہیں کہ تو کیا ہوگا. نہیں، جو یہ اس انتظار ہوگا یار دیکھو آیا نہیں آیا یار، پھر چلیں انشاءاللہ منڈے کو کل نہیں بیوی کے ساتھ کچھ چکر دے دوں گا، کہہ دوں گا یار تجھے ڈبل شاپنگ کرا دوں گا. آئیے نہیں آیا، بیٹھتے چلتے یار ماشاء اللہ ذکر کرتے. جو یہ شوق رکھے گا مبارک اس شخص کو الحمدللہ کو جنتی ہے. 100% اس کا تعلق اپنے اسلاف سے جڑا ہے بالکل اللہ کے فضل سے الحمدللہ. دیکھیں تو بھائی یہ حرص دین کی الحمدللہ کہاں سے ہے؟ اللہ والے کی سبب سے. میں نمازی کیسے بن گیا، میں تہجد گزار کیسے بن گیا، مجھ میں عقل کیسے آ گئی، مجھ میں شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ساری تبلیغیں اور سارے وائز فیل ہو گئے تھے، اور جیسی اللہ والے پہ نظر پڑی عشق ہو گیا. سبحان اللہ، محبت ہو گئی. اور محبت اتنی ہوگی پہلی دفعہ شکل دیکھنے کے بعد پہلی زیارت میں حضرت صاحب کی پہلی زیارت کی بات کر رہا ہوں. پہلی زیارت میں صاحب بیٹھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ میں ظہر پہ گیا تھا، 5 گھنٹے کے بعد میں مسجد سے نکلا ہوں. وہ میری تلاش جاری ہو گئی تھی کہ کدھر گیا، پکڑ کے لے گیا. اتنی دنوں سے بعد یہ انگلینڈ سے ہے، کیا ہوا، کس نے مار دیا؟ پتہ چلا جی مسجد سے آ رہے ہیں میرے والد صاحب. کہتے کیا کر رہا تھا؟ نہیں اتنی لمبی نماز تمہاری تھی؟ کہتے نہیں نماز نہیں تھی، سبحان اللہ، بلکہ اس کی صحبت میں بیٹھ گیا تھا جو صحیح نماز پڑھنے والا شخص تھا. بہت چینج تبدیل ہو گئی، کیونکہ محبت ہو گیا اللہ والے سے. اگر ہو نہیں رہی ہو محبت سمجھو گے بڑا کھوٹ ہے ہمارے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت نہ ہو رہی ہے انسان کو، اس کی صحبت سے محبت نہ ہو رہی ہے، اس شخص کو دیکھ کر محبت نہ ہو، اس کی آواز سے محبت نہ ہو. فضل الکشی الحمدللہ کا صدقہ ہے کہ آج وہ راہ ہم میں آ گیا الحمدللہ. یعنی ہم جیسے گندے آدمی کی آوازوں کو سن کے لوگ عاشق ہو جاتے ہیں. عاشق ہوتے ہیں جی، دل بدل گیا، ہم کیا کریں، ہم سے قابو نہ کھانا نہ دیکھا نہ کچھ، بس الحمدللہ میسج پہنچے اللہ کے فضل سے. کیوں کہ وہ تلاش میں تھا آدمی، وہ چاہتا تھا کہ میں دل کی دنیا بدلے. وہ کہیں سے بھی اس کو مل ہی نہیں رہا تھا بیچارے کو. ہر طرف کوشش کر رہا تھا یہاں سے نماز ہو جاؤں، یہاں سے میں بن نہیں رہا تھا کام. لیکن اصل جب اس پہ آئے لائن پر اللہ کے فضل سے، کسی اللہ والے کو جب سنا یا بات سنی یا دیکھا، اللہ جانتا اس کی طلب کو تھا، اللہ نے اس کو عاشق بنا دیا. اس کے پاس محبت آئی، اس پہ رنگ چلنا شروع ہو گیا، نماز کا شروع ہو گیا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ سارے گناہ ترک ہوتے چلے جاتے ہیں. تو بھائی یہ ایک راستہ ہے بڑا اچھا. ہم جیسے آج کے زمانے میں کمزور آدمیوں کا نہ قرآن کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، نہ حدیثوں کو یاد کر سکتے ہیں، نہ جا کے اتنے لمبے لمبے سفر کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ سیکھ لے یہاں سے ہم پہ مجاہدے کر لیں. نہیں، سیدھی بات ہے، بالکل سیدھا اور آسان طریقہ ہے. کسی اللہ والے کو پکڑ لو بس. اور پکڑنے کا آسان طریقہ اللہ نے بتایا. پکڑنے کا تمہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں. تہجد پڑھ کے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ میں یقیناً تیری محبت چاہتا ہوں، میں تجھے پیار کرنا چاہتا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے احکامات نبی بنگی کی سنت کے مطابق
ادا کروں گا، لیکن مجھے قابل تو کر دے، مجھے وہ جذبہ تو پیدا ہو جائے، مجھے جوش پیدا ہو جائے. اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ٹھہر جاتا میں تیرے انتظام اسی شہر میں اسی جگہ پہ وہیں پہ انشاءاللہ آپ کو کسی کا عاشق بنا دے گا. صحیح ہے بات؟ دیکھیے کیسا طریقہ ہے. آج نسخہ والے سارے آپ نکل جائیں گے. جو ہم ریا کی نمازیں ہیں، جھوٹی نمازیں ہیں، بدماشیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر کے مارتے بھی ہیں، لالچی بھی ہیں، اور بس ڈرامے کر رہے ہیں دنیا میں. یہ سب ڈرامے نکل جائیں گے. حق حق ہو جائے گا، سچ سچ ہو جائے گا، جھوٹ جھوٹ ہو جائے گا. تم ترجمہ المجرمین، وہ نعرہ پڑ جائے گا، مجرم ہٹ جاؤ، وقت ختم ہو گیا. رائٹ والے رائٹ اور لیفٹ والے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ کے دیے جتنے بھی راستے ہیں بس اسے پانے کی کوشش کرے بندہ. اللہ کو پانے کی کوشش کرے، اللہ کے احکامات کو. وہ زندگی بیکار زندگی جس میں انسان ہو، وہ حکم جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہم نہیں بجا پا رہے. بس کچھ وہ زندگی بالکل بیکار ہے. صبح سے شام تک لڑائیاں ہوں گی، فساد ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے حکم تک زندگی نہیں گزار رہے. ایک ایک ہمارا لمحہ جو ہو، سانس جو ہو، اللہ کے دین کے مطابق ہونا چاہیے. کوئی نیکسٹ کوئی معاملہ آ رہا ہے، اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی سے نے کیا فرمایا ہے. بزنس کے لیے آپ کی دکان آ گئی، مجھے اللہ نے کیا فرمایا ہے. گھر میں کوئی نیا معاملات آ گیا، بچیوں کا، شادی کا، بیاہ کا، رشتے داروں کا، کوئی ایسے حالات ہزاروں آتے رہتے ہیں. ہم ایک چیز تلاش کریں، یہ نہیں میں یہ چاہتا ہوں ویسے ہو جائے، میرا دل کرتا ہے اس کو فلاں کر دوں، میں یہ کہتا ہوں فلاں کر دوں. نہیں، میں نکال کے اس نے اللہ کے رسول سے کیا فرماتے ہیں، یہاں ان کا کیا حکم ہے، یہ فیصلہ ہو کہ آپ سے سنیں یہاں کیا فرمایا کہ اس مسئلے میں ایسے کرو، اس جگہ پہ یہاں ایسے کرو، اس مقام پہ ایسے کرو. بس ختم. کرتے ہیں ہماری زندگی گائیڈ ہے کوئی نہیں، ہم خود اپ ہیں. نہیں میرا دل کرتا ہے اتنا غصہ آ رہا ہے میں اس کے ساتھ یہ کر دوں، نہیں میرا دل کرتا ہے یار فلاں فلاں یہ کر دوں، نہیں یار اس آدمی نے کام نہیں کیا اس کو میں نوکری سے نکال دوں، نہیں یار اس نے فلاں کیا میں اس کو یہ کر دوں. کوئی ہمارا اختیار نہیں ہے بھائی. ایک بچے کو بھی آپ تھپڑ نہیں مار سکتے، اللہ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کہیں میں تجھے طلاق دے رہا ہوں خان، یا میں تجھے کر رہا ہوں فلاں کو میں گھر سے نکال رہا ہوں. یہ تو بالکل ہے ہی نہیں ہمارے اختیار میں. اللہ پاک نے ہمیں کچھ اختیار نہیں دیا، ایک انچ کا بھی اختیار ہمیں نہیں دیا. ایک نہیں وقت ہمارے پاس نہیں ہے. صبح کے وقت لمیٹڈ ٹائم رکھا ہے کہ اس ٹائم کے بعد تو بیڈ پہ نہیں لیٹ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اٹھ. یہ ٹائم جو میں نے دیا ہے نماز کے لیے دیا ہے، ہمیں نماز پہ آنا ہی پڑے گا. جو لیٹ گیا نافرمانوں میں لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی دن خراب، اس کی زندگی خراب، اس میں شیطانیت کے غلبے، وہ الو بن جائے گا جیسے بنتے ہیں نا لوگ الو. بکواس کہتے ہیں نفسیاتی مریض، ڈاکٹروں والے، یہ سب پاگل ہو جائے گا. اس سے بکواس کرے گا، زبان سے بھی جسم سے بھی حرکتیں کرے گا. نہ ماں کا پتہ ہوگا، نہ باپ کا، نہ بہن کا. عجیب عجیب خیالات ذہن میں گھومیں گے. کیوں؟ اس نے ایک حکم اللہ کا توڑا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ میری باپ نے ایسا کیا، میری ماں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، فلاں. وہ کون ہوتا ہے؟ تو یہ دیکھ کہ تو نے کیا کرنا ہے، تیری زندگی کیسی گزرنی ہے، ایسا دیکھ کے نبی محمد کے زندگی حیات کی طرف جاؤ، دیکھو کہ آپ سب نے کیا. ایک چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں. صحیح ہے نہیں بھائی؟ بالکل اختیار میں نہیں ہے ہمارے. وہ ایک پوری پریکٹس اللہ پاک کرا کے دکھاتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہے. پورے 30 دن لگا کہ تیرے اختیار میں ہے نہیں، تو پانی پی سکتے ہیں. پانی ہے، روزہ آگے بیٹھے چپ نہیں، پانی پی سکتے. ہمارے اختیار میں پانی پینا ہوتا تو پی لیتے. یہ تو تم ہو میرے غلام ہو، جب میں کہوں کہ سخت پی سکتے تم نہیں کھا سکتے. یہ تو روزہ ہے. بیوی حلال ہے، سب کچھ کہتا نہیں جا سکتا تو میرا حکم نہیں جا رہا، بیٹھے جائے گا تو اتنا بڑا جرم تو ختم. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے اختیار میں ہے، تیرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. تو اس طرح زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں ہے نہیں. کب میں بستر پہ سوؤں، تیری مرضی سے سوؤں گا. میں اپنی مرضی سو ہی نہیں سکتا، پیچھے مجھے نیند آئے. اب کتنی نیند آ رہی ہو، آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں فجر کی نماز؟ چھوڑیں گے؟ کتنے کچھ ہو رہا ہے، بھوک کتنی لگ رہی ہے آپ کو، روزے میں کھا لیں گے، پانی پی لیں گے. اللہ کا حکم. یہ ہے انسان، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ فلاں ہے.
اس کے لیے مجھے کیا حکم ہے، اس کے لیے مجھے کیا حکم ہے، اس کام کے لیے مجھے کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ کرتے چلے جائیں، نفع نقصان نہ دیکھیں. نفع نقصان دیکھیں تعلق نہیں سے، دماغ کو لڑانے کا تعلق نہیں ہے، سوچنے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہم نے وہ کرنا جو آپ نے کیا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، گھاٹا ہے ہی نہیں. دیکھنے نہ رہے گھاٹا، ہمیں تو گھاٹا ہے ہی نہیں. صحیح نا بھائیو؟ یہ ہے. اور اس زندگی کو ہم اپنے کس طرح پیدا کریں اور کس طرح آئے، وہ آسانی سے آ جائے تو اس کے کیا علاج بتایا میں نے بھائیو؟ ہاں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کر. ہاں، اللہ اس کو حبہ کا حبہ ہی یحب، یہ دیکھیے حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی ہمیں دعا سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی دے دے، اس کی محبت بھی دے دے، جس سے تو پھر بعد میں عمل آتا ہے. عمل پہلے نہیں ہے، بلکہ عمل کا طریقہ آ گیا کہ اس کے ذریعے سے تم اچھا بنو. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے تو رسولوں کے ساتھ نبھائے، منافقت نہ کرے، فضول حرکت نہ کرے. محبت میں تو کبھی بھی آپ کسی کو نقصان دیں گے، جس سے آپ کو محبت کو نقصان دیں گے، آپ اس کی غیبت کریں گے نہیں، بتائیں اس کے برا بڑا کہیں گے. جس سے محبت جو رہتی ہے اس کو ایکسٹرا آدمی اس کے ساتھ ختم کرتا ہے. اب بغیر لاس، بغیر لالچ کے، تو محبت کا طریقہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پتہ چل جائے لوگ ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سب نعرے بنائیں گے. اللہ کے مطلب طریقہ بتاتے ہیں کہ جب اس سے محبت تم کرو گے نا، یہ میرا بندہ ہے، سب سے بڑا حبیب تو یہی ہے میرا. جب تم اس سے محبت کرو گے نا تو محبت کے نعرے نہیں لگتے، بلکہ کیا ہے، کیسی محبت ہو، سب چیزوں سے زیادہ، مال، اولاد، گھر بار، بیوی، بچے، دکان، سب سے زیادہ اس سے محبت ہو، یعنی اس کے راستے میں کوئی قربان کرنا پڑے، فنش کر دیں. ہاں پوچھے کہاں جا رہا ہے؟ حضرت صاحب کے پاس جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہے؟ ذکر کریں گے. نہیں جا سکتا تو. ہاں آپ کا حکم بہت بجا رہا ہے، لیکن میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، اس میں تو آپ کو کوئی رائے نہیں. قربانی یہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے، قبول کی تیاری کرنی ہے. جب تک ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے وہ انسان جس کا ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آڑے نہ ہے. یہ نہیں ذکر کے لیے تیار ہو، حضرت کی مجلس لگی ہے، بیوی سر پہ ہاتھ پھیرا، چلو کل چلائیں گے، فجر نہیں جانا، شاید چلے جاؤں گے نا، کرتے نا، چلو شاید فجر پہ آج بیوی نے کہہ دیا یار بیٹھ جاتے ہیں، اس میں تو چلے جانا ہے، فوراً منہ پہ تھپڑ مارے اپنے کی، یہ عاشق ہے تو، اس کو عاشق ہے. محبوب کی طرح بیٹھا ہے، محفل سجائی بھی ہے، سب کو اللہ سے ملا رہا ہے، اللہ اللہ ہو رہا ہے، نور اتر ہے سینے میں، تو یہاں بیٹھا ہے، اٹھ کھڑا ہو، بستر چھوڑو، جا داخل شامل ہو اس جماعت کے ساتھ جس پہ اللہ رحمتیں برسا رہا ہے. یہی تو جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، نہ فجر پہ آتے ہیں، نہ اللہ کے ذکر میں آتے ہیں، کیا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں محبت، تو کیا ختم ملے گا ان کو؟ یہ بتا کیا انہوں نے حضرت کا ہاتھ پکڑا، کس کے وہ مرید ہوئے، کس وجہ سے مرید ہوئے؟ مرید ایسا ہوتا ہے، مرید ایسا ہوتا ہے، عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ محبوب جلوگر ہو اور عاشق سوئے پڑے ہوں. چنگے عاشق نہیں ہے، عجیب عاشق. کوئی ایسے ہوتا ہے، کوئی ایسے عاشق ہوتے ہیں جو اپنے محبوب کو برا بڑا کہتے پھریں، گانے نکالتے پھریں سڑکوں پہ، وہ کیسے عاشق؟ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. موت بہت قریب ہے آدمی کی، اس طرح زندگی نہ گزارے، اصل صاف زندگی گزارے. اللہ پاک ہم کو توفیق نصیب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآلہ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ذنوبنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لا تعدها اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الفاسقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نمرهما كما ربياني صغيرا اللهم نمرهما كما ربياني صغيرا اللهم نمرهما كما ربياني صغيرا اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سام کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا مریضوں کو لیے پریشانی کو لیے اولاد کے لیے اے میرے مولا ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ مصاحب پریشانی کو دور فرما مصیبتوں کو دور فرما اے میرے مولا ہمارے بوجھوں کو ہلکا فرما ہمارے کاموں کو درست فرما دے یا اللہ ہمارے قلوبوں کو پاک فرما دے یا اللہ ہمارے قلوبوں کو منور فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے ہمارے لواحقین کو بخش دے اے میرے مولا ہمارے جاننے والوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے ہمارے پڑوسیوں کو بخش دے یا اللہ پوری امت کو بخش دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين